الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے الایمان باللہ تعالی کے ذیل میں سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق، ان کے فوائد اور ان کا مسخر ہونا، اس سے متعلق جو قرآن پاک میں آیات مبارکہ ہیں جن کے ذریعے سے الایمان باللہ تعالی، اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ کے موجود ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، ان آیات کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، پہلی آیت سورۃ یونس کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ هو الذي، وہی ہے جس نے، ہوا وہ، الذي جس نے، جعل بنایا، جعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ کیا بنایا؟ الشمس، سورج کو، ضیاءً چمکتا ہوا، والقمر اور چاند کو، نوراً روشن، وقدرہ اور مقرر کی، ہو اس کی، منازلہ منزلیں، کس نے مقرر کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ قدرہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منازلہ منزلیں، لتعلموا تاکہ تم معلوم کرو، لام تاکہ، لی تاکہ، تعلموا تم معلوم کرو، تعلموا یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا معلوم کرو؟ عدد السنین والحساب، عدد شمار یعنی تعداد، سنین سالوں کی، والحساب اور حساب معلوم کرو یعنی حساب شمار کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ما خلق اس نے پیدا نہیں کیا، کس نے؟ اللہ، اللہ نے۔ ما نہیں کے لیے آتا ہے، خلق اس نے پیدا کیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، ذالک یہ سب کچھ، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، برحق، یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الآیاتی آیات، نشانیاں، آیات آیتن کی جمع ہے، نشانی کو کہا جاتا ہے۔ لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے، لام کے لیے، قومن قوم، یعلمون یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، یعلمون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا ہے، وہ مظاہر، وہ دلائل جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سورج کی روشنی کا، پھر چاند کی روشنی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو سراپا روشنی بنایا ہے۔ ان کی روشنی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے سورج کے لیے لفظ ضیاء بیان فرمایا اور چاند کے لیے نور، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ تعالی نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ضیاء یہ بڑی اور قوی روشنی کو کہا جاتا ہے، اور نور یہ قوی روشنی کے لیے بھی آتا ہے اور ضعیف، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا چاند کے لیے ضیاء استعمال میں لایا گیا، لہذا سورج کے لیے ضیاء استعمال میں لایا گیا، اللہ تعالی نے سورج کو زیادہ قوی روشنی دی۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے۔ دن میں چونکہ چلنے پھرنے اور کاروبار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دن کو بہت زیادہ روشن بنایا، اور رات میں چونکہ سکون اور آرام کے لیے رات کو بنایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ،
کہ اس کی ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے دن بنایا اور رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور تاکہ تم اللہ کے رزق کو تلاش کرو. دن میں اللہ کے رزق کو تلاش کرو اور رات میں کیا کرو؟ آرام کرو. تو چونکہ رات آرام اور سکون کے لیے ہوتی ہے اور آرام اور سکون کے لیے دھیمی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چاند کو ضعیف روشنی عطا فرمائی، جس کے لیے لفظ نور استعمال فرمایا، جس میں ایک ٹھنڈک بھی ہے. پھر ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو. قدرہ تقدیر کر دیا، متعین کر دیا. کیا چیز؟ منازل. منازل منزل کی جمع ہے، منزلیں متعین کر دی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے شمس و قمر یعنی سورج اور چاند دونوں کی رفتار کے لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں. قرآن پاک کی متعدد آیات سے، کئی آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. انہی منزلوں کو یہ سورج اور چاند طے کرتے ہیں اور ان کے لیے جو حدود مقرر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سورج چاند اس سے آگے نہیں نکل سکتے. چاند اپنی منزلیں 29 یا 30 دنوں میں پوری کر لیتا ہے. مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج کی بھی منزلیں مقرر فرمائی ہیں، وہ مقرر کردہ حدود کے اندر ہی سفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سورج اور چاند کو پیدا فرمانا، ان کو روشنی عطا فرمانا، ان کے لیے منزلیں مقرر فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور وحدانیت کے دلائل میں سے ہے. پھر یہ جو منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اس سے بندوں کا نفع بھی متعلق فرما دیا کہ وہ بندے ان چاند اور سورج کے چکر کاٹنے سے، اپنی منزلوں تک پہنچنے سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں معاملہ یا فلاں معاہدے کو، فلاں چیز کو کتنے برس گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، یا کسی چیز کا وقت پورا ہونے میں کتنا عرصہ رہتا ہے. چاند کے طلوع اور غروب ہونے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے عام طور سے تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے. پڑھا لکھا ہو کوئی شخص یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، ہر شخص آسانی سے مہینے کی ابتدا اور انتہا سمجھ لیتا ہے. اور شرعاً احکام شرعیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی، چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزرنے پر فرض ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ ہو گیا، چاند ہی کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، جو قمری سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے. حج بھی چاند کے حساب سے ہے، جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے. اسی طرح جو عدت کے مہینے ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اسے بھی. تو اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ چاند کا حساب باقی رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی مسلمانوں کی جماعت میں بعض لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہیں چاند کا حساب کتاب معلوم ہو، جو چاند کی تاریخ وغیرہ کا علم رکھتا ہو. چاند کب طلوع ہو رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے، کب نیا چاند چڑھ رہا ہے، مہینے کی ابتدا کب ہے، تو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اگرچہ دنیاوی معاملات میں شمسی سال کے حساب سے اگر حساب رکھا جا رہا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال چونکہ شرعی معاملات چاند کے حساب سے ہوتے ہیں اکثر، لہذا چاند کا حساب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں یوں ہی بے فائدہ نہیں پیدا فرمائی، ان کی تخلیق میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو خوب واضح طریقے پر بیان فرماتے ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو بے علم ہیں یا جو جہلا کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان دلائل سے فائدہ اٹھائیں گے ہی نہیں، وہ تو الٹا حجت بازیوں کی طرف آئیں گے اور اپنی بات رکھنے کی اور اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے. جو قرآن پاک کو قبول حق کی نیت سے نہ پڑھے، قبول حق کی غرض سے نہ پڑھے، قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا وہ. تو باوجود اس کے کہ قرآن پاک میں یہ واضح دلائل، واضح
آیات موجود ہیں، لیکن جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، جو لوگ ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کرتے، قرآن پاک ان کے لیے ہدایت نہیں بنتا۔ قرآن پاک ہدایت ہدن للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قرآن یفصل الآیاتی، اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دلائل سب کے لیے بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ کفار ہو چاہے وہ مؤمنین ہو، ہر عام و خاص کے لیے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لقوم یعلمون، جاننے والے، اہل علم، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کائنات کے جن حقائق کی طرف قرآن پاک میں اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے دو باتیں ثابت کرنی مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کائنات کا یہ محیر العقول نظام جو ہے، جس میں چاند، سورج ایک نپے تلے حساب کے پابند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی، اللہ کی حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اور اس بات کو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کاموں پر قادر ہے، اسے اپنی خدائی میں آخر کسی اور کو شریک ٹھہرانے کی، کسی اور معاون کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام، کائنات کا یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ اگر اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی ابدی زندگی نہ ہو، جس میں نیک لوگوں کو اچھا صلہ اور برے لوگوں کو برائی کا بدلہ نہ ملے، تو اس کائنات کی پیدائش بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کائنات توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کی ضرورت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ یعنی جب انسان کائنات کے اس نظام پر، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر جب غور کرتا ہے، تو وہ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، اتنا مرتب اور منظم انداز میں جو یہ نظام چل رہا ہے، یہ بیکار اور بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر فرمایا، اور پھر انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے، یہ جہاں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر مدلل ہے، وہیں یہ آخرت کے عقیدے کی طرف بھی توجہ دلانے والا ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ یہ بے مقصد اور بیکار نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ چلیے اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ ہے اور کم و بیش یہی مضمون اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ فرمایا والشمس، اور سورج، تجری چلتا ہے، تجری مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لمستقر لہا اپنے مقررہ راستے پر، مستقر مقررہ راستہ، ٹھکانہ، لہا جو اس کے لیے ہے، یعنی جو سورج کے لیے، ہا ضمیر یہ سورج کے لیے آئی ہے، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، نپاتلا اندازہ ہے، العزیزی اس زبردست کا، العلیم جو ہر چیز سے باخبر ہے، والقمر اور چاند کے لیے، قدرناہ ہم نے مقرر کی ہیں، منازلہ منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، عاد وہ ہو جاتا ہے، کالعرجونی کا تشبیہ کے لیے آتا ہے، ہو جاتا ہے کس کی طرح؟ العرجونی کھجور کی شاخ کی طرح، القدیمی جو پرانی ہو، یعنی پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا لا نہیں، الشمس نہ تو سورج کے لیے، ینبغی مناسب ہے، لہا اس کے لیے، یعنی نہ تو سورج کے لیے مناسب ہے، ان تدرک القمر یعنی سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ان تدرکا، تدرکا کون؟ سورج۔
تدریکا مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کس کو؟ القمر، چاند کو جا پکڑے. وللیل، اور نہ ہی رات، سابق النہار، آگے بڑھنے والی ہے، النہار دن سے، سابق آگے بڑھنے والی، النہار دن سے. وکل، اور سب، فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون، گردش کرتے ہیں. فلک مدار کے لیے آیا ہے، یسبحون گردش کرنے کو، تیرنے کو کہا جاتا ہے. مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان آیات مبارکہ میں بھی سورج اور چاند کی منزلوں کے طے ہونے اور ان کا اپنے اپنے مدار پر گھومنے کا ذکر ہے. دیکھیں، والشمس تجری لمستقر اللہ، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے. سورج بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے. اس سورج کا وجود یہ ایک مستقل نشانی ہے. پھر سورج کی روشنی یہ ایک مستقل نشانی ہے. پھر سورج کا اپنے ٹھکانے کے لیے چلنا یہ ایک الگ نشانی ہے. اس کی رفتار اور اپنے محور پر چلنا، اپنے ہی مدار میں چلنا، یہ اللہ تعالی کی ایک الگ سے نشانی ہے. یعنی سورج تو ہے ہی نشانی، سورج کا اللہ تعالی کی مقررہ کردہ حدود کے اندر مقررہ کردہ رفتار میں چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ نشانی ہے کہ سورج ادھر ادھر نہیں ہوتا. پھر سورج کا یہ چلنا اپنی قوت اور اپنے ارادے سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارا کا سارا نظام قادر مطلق ذات کے حکم کے تابع ہے. تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی یہ سارا نظام اس ذات کا مقرر کردہ ہے اور ایک نپا تلا نظام ہے جو وہ ذات جو زبردست ہے اور جو علم والی ہے. پھر آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. عرجون یہ کھجور کے درخت کی خشک شاخ کو کہا جاتا ہے. خشک شاخ جو مڑ کر کمان کی طرح ہو جاتی ہے نا، بالکل ہلالی شکل اختیار کر لیتی، جس طرح پہلی کا یکم کا جو چاند ہوتا ہے بالکل ہلالی شکل جو ہوتی ہے، تو کھجور کے درخت کی جو خشک شاخ ہے اس سے تشبیہ دی گئی. دیکھیں، چاند کی یہ منزلیں بھی اللہ تعالی نے ہی مقرر فرمائی ہیں، اور چاند بھی اپنے مدار پر، اپنی مقرر کردہ رفتار پر جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنا سفر پورا کرتا ہے. مہینے کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں چاند بالکل باریک سا نظر آتا ہے جسے ہلال کہا جاتا ہے. پھر بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا چاند دیکھا جا سکتا ہے، جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے جسے بدر بھی کہا جاتا ہے. پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ مہینے کے آخر میں آ کر بالکل ایک کمان کی صورت میں رہ جاتا ہے، بالکل ایک کھجور کی ٹہنی کی صورت میں رہ جاتا ہے. اور پھر 1-2 دن غائب رہتا ہے مہینے کے آخری دنوں میں، اور پھر یکم کو وہی ہلالی صورت میں نمودار ہوتا ہے. چونکہ یہ کھجور کو عربوں کے ماحول سے خاص مناسبت تھی، کسی بندے کے لیے ایسی مثال دی جائے جو اس کے سامنے کی چیز ہو، جسے وہ شب و روز دیکھتا رہتا ہو، جس سے اس کو واسطہ پڑتا رہتا ہو، تو بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو عرب کے لیے کھجور کی شاخ کی تشبیہ کو سمجھنا زیادہ آسان تھا، تو اس کے مطابق عربوں کے ماحول کے مناسب اللہ تبارک و تعالی نے کس سے تشبیہ دی؟ کھجور کی شاخ سے تشبیہ دی کہ کھجور کی شاخ، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو کر لوٹتا ہے، کہ اسے جس طرح سے موڑو وہ مڑ جاتی ہے. تو ایک ہلالی صورت جو ہوتی ہے اس کو کھجور کی شاخ سے تشبیہ دی گئی. پھر آگے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یعنی نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کی منزلوں کے مقرر ہونے کو بیان فرمانے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ رات اور دن کا آنا یہ ایک بے مثال نظام ہے، اور یہ نظام ایسا ہے کہ رات کی یہ مجال نہیں کہ وہ دن کے وقت آئے، دن کی یہ مجال نہیں کہ وہ رات کے وقت آئے. یعنی سورج یہ رات کو نہیں ختم کر سکتا. جو چاند کے منور ہونے کا وقت ہے، جو رات ہونے کا وقت ہے، سورج اپنی مرضی سے یہ نہیں چاہ سکتا، یہ نہیں کر سکتا کہ غروب نہ ہو، دن ہی باقی رہے. نہیں، جتنا وقت مقرر ہے سورج کا طلوع سے لے کر غروب تک، اسے اسی وقت غروب ہونا ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ رات آگے بڑھ کر دن کا کچھ حصہ اپنے اندر لے لے اور مقررہ نظام کے خلاف
کوئی دن گھٹ جائے، کوئی دن کم ہو جائے اور رات بڑھ جائے، ایسا کوئی اختیار اللہ تبارک و تعالی نے نہ دن کو دیا ہے، نہ رات کو، نہ سورج کو دیا ہے، نہ چاند کو۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک دائرے میں، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سورج چاند کے اس طرح سے ایک محیر العقول نظام کو بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے الایمان باللہ تعالی کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ انسان اگر ذرا انصاف سے غور کرے تو وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ واقعتاً اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات پر یقین کر لے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور انسان پھر اس دن کی تیاری شروع کر دے۔ انشاءاللہ اسی مضمون سے متعلق باقی آیات ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔